نے جو میرے نبی کو یہ نام دیا، یہ نام کیا میرے نبی کی شان کو بتاتا ہے؟ علماء نے پھر محمد نام کے ایک ایک حرف کو غور کر کے دیکھا، ایک ایک حرف بھی میرے نبی کے کمالات کو بتا رہا تھا، میرے نبی کی خوبیوں کو بتا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ شہاب الدین، شیخ علامہ شہاب الدین رحمہ اللہ نے فرمایا، میں جب غور کرتا ہوں حضور کی سیرت پہ تو وہ حضور کے نام کا ایک ایک حرف بھی مجھے حضور کی شان بتاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فرمایا اگر میں نے غور کیا آپ کے نام محمد کی میم پہ، اس میم والے حرف نے کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں میم پہ جب غور کرتا ہوں، میم کا معنی مجھے نظر آتا ہے، مجھے سمجھ آتا ہے، میم کا معنی ہے مٹانے والا۔ کیا بتایا؟ میم کا معنی ہے مٹانے والا، اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اللہ نے مجھے نام دیے ہیں، 5 نام دیے۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ اللہ نے مجھے 5 نام دیے، ان میں ماہی میرے نبی کو رب نے نام دیا، اور ماہی کا معنی کیا ہے؟ مٹانے والا، مٹانے والا۔ اللہ نے آپ کو دین دیا، آپ برحق دین لائے، آپ رسالت لائے، آپ کی رسالت بھی برحق، آپ نبوت لائے، آپ کی نبوت بھی برحق، آپ کتاب لائے، آپ کی کتاب بھی برحق۔ آپ برحق کتاب کو لے کر جب دنیا میں آئے، آپ کے آنے سے اس دنیا سے کفر مٹا، آپ کے آنے سے اس دنیا سے شرک مٹا، آپ کے آنے سے اس دنیا سے جہالت مٹی، آپ کے آنے سے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا، آپ کے آنے سے وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کا زندہ درگور ہونے کا خاتمہ ہوا، آپ کے آنے سے وہ مائیں جن کے ساتھ بیٹے نکاح کیا کرتے تھے یہ ظلم ختم ہوا۔ میرے نبی نے آ کے دنیا کے اندر ہر کفر کو مٹایا، ہر شرک کو مٹایا، ہر اندھیرے کو مٹایا، رسم و رواج کو مٹایا۔ علماء کہتے ہیں یہ لفظ محمد میں میم بھی بتا رہا ہے حضور دنیا میں کیوں آئے، حضور کی شان کیا ہے۔ اور علماء نے ایک اور معنی بھی لکھا، فرمایا مٹانے والا، مٹانے والا۔ ہم گناہگار، ہم حضور کے امتی گناہگار، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، حضور کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، حضور علیہ السلام نے اس گناہگار امت کے لیے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس گناہگار امت کے لیے رات کو رب کے سامنے بیٹھ کے روئے، اللہ کے سامنے جھولی پلائی، یہ دعائیں کیا مانگی، جھولی کیا پلائی، اللہ کے سامنے ہاتھ کیا اٹھائے؟ تاکہ میری امت کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے، میری امت کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے۔ میرے نبی آئے، آپ کسی نبی کو دیکھ لیں، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے پیغمبر اپنی امت کے لیے روئے۔ کوئی نبی اتنا شفیق بن کے نہیں آیا، اتنا رحیم اور کریم بن کے نہیں آیا۔ بلکہ مزے کی بات میں آپ کو قرآن کی اور سناؤں، اللہ نے دو نام صفاتی جو اپنے رکھے وہی نام میرے پیغمبر کو بھی دے دیے، وہی صفاتی نام اللہ نے میرے پیغمبر کو دیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف میرے اللہ کا بھی صفاتی نام ہے، رب نے یہ صفت میرے پیغمبر کو بھی دی۔ کریم میرے اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ شفقت والی صفت اللہ نے میرے پیغمبر کو دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم پچھلے نبیوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ذرا غور کریں، کوئی نبی اتنا اپنی امت کے لیے شفیق بن کے نہیں آیا، کوئی نبی اپنی امت کے اتنا کریم بن کے نہیں آیا جتنا میرے اور آپ کے پیغمبر مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے کریم اور شفیق بن کے آئے۔ رات کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ حرف میم بتا رہا ہے کہ آپ دنیا میں آئے شرک کو مٹانے کے لیے، آپ دنیا کے اندر آئے رب کے سامنے دعا مانگ کے گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے۔ علماء نے ایک معنی اور بھی لکھا، فرمایا میم میرے نبی کا نام محمد، اس کا پہلا حرف میم بتا رہا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، اللہ نے مقام محمود کسی نبی کو نہیں دیا، کس کو عطا فرمایا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے مقام محمود،
کسی نبی کو نہیں ملا. میم بتا رہا ہے اے دنیا والوں وہ نبی آ گیا ہے جس کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا ہے. یہ حرف میم کا میں نے آپ کو مطلب بتایا. یہ حرف میم بھی میرے نبی کی شان بتا رہا ہے, میرے نبی کی عظمت کو بتا رہا ہے. میں اس سے دوسرا حرف لیتا ہوں. محمد کے بعد ہا ہے. ہا بتا رہا ہے لوگوں ایک ایسا نبی آیا ہے جس نبی کے حکم کی پیروی کرو, جس نبی کے حکم کی فرما برداری کرو, تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. جب تم اس نبی کے حکم کی پیروی کرو گے تم نبی کے ساتھ جڑ جاؤ گے, تمہارا تعلق نبی کے ساتھ جڑ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے جو میرے نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے میں اس کا مقام دنیا میں بلند کر دیتا ہوں, میں اس کا مقام آخرت میں بلند کر دیتا ہوں. اس سے چل کر میں بتاتا ہوں جس نے میرے نبی کے حکم کی تعمیل کی, میرے نبی کے حکم کی فرما برداری کی, میرے نبی سے جڑا, رب نے کیسے بلند کیا. ایک وہ تھا جو آیا تو صرف ابو بکر تھا, لیکن جب میرے نبی سے جڑتے ہیں, جب میرے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں پھر صدیق بن جاتے ہیں. ایک وہ تھا جب میرے نبی کے پاس آیا تھا عمر تھا, لیکن جب میرے نبی سے جڑا, میرے نبی کے حکم کی تعمیل کی, فرمایا فاروق اعظم بن گیا. ایک وہ تھا جب میرے نبی کے پاس آیا حضور علیہ السلام سے جڑا, حضور کے حکم کی تعمیل کی تھی, وہ عثمان تھا, پھر وہ ذو النورین بن گیا. ایک وہ تھا جو صرف علی تھا, جب میرے نبی کے حکم کی تعمیل کی حیدر کرار بن گیا. ایک وہ تھا جو کالے رنگ کا بلال حبشی تھا, میرے نبی کے حکم کی تعمیل کی مؤذن اسلام بن گیا. یہ حرف ہاں بتا رہا ہے آ جاؤ اس محمد کے حکم کی تعمیل کر لو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہاں ہمیں دعوت دے رہا ہے, یہ ہاں ہمیں بلا رہا ہے اللہ کے پیغمبر کے حکم کی تعمیل کر لو. اس سے دوسری میم, پہلی میم نے بتایا پیغمبر آئے ہر گناہ کو مٹانے کے لیے, گناہگاروں کی بخشش کروانے کے لیے, مقام محمود لے کر آئے. ہاں نے بتایا حکم کی تعمیل کر لو. میم دوسری, میم ثانی بتاتی ہے, میم ثانی کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دلیل بن گئے. آپ نے جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں کیے جب تک رب نے بخشش کا فیصلہ نہیں فرمایا, اللہ نے مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمایا. اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہیں, میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلتی ہے, میں دیکھتی ہوں حضور علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس تلاوت کے دوران قرآن کی ایک آیت میرے نبی کی زبان پہ آتی ہے. کیا آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. کیا ترجمہ ہے, کیا ترجمہ ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لهم اگر تو انہیں معاف کر دے ان کے گناہوں کو ختم کر لے, انک انت العزیز الحکیم, تو غالب ہے, تو حکمتوں والا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب میرے نبی نے اس آیت کو پڑھا فرمایا حضور اتنا روئے حتیٰ کہ حضور کی ہچکیاں بن گئیں. بار بار اس آیت کو مسلسل پڑھتے رہے جب تک رب کی طرف سے بخشش کا اعلان نہیں آیا. میرے نبی نے قرآن کی آیت ختم نہیں کی, میرے پیغمبر کے اس نام محمد کی میم ثانی بتا رہی ہے حضور صرف رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ منوا کر گئے ہیں. ذرا سوچئے گا یہ کون سے پیغمبر تھے اور کس امت کے لیے سجدے میں رو رہی ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے. وہ امت جو اس کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہے, کیا اس پیغمبر کے لیے رونا ہچکیاں بن جانا؟ وہ امت جو شراب پیتی ہے, وہ امت جو اس کے حکموں کو توڑ پھوڑ کر دیتی ہے, بدعات کو رواج دیتی ہے, میرے نبی اس امت کے لیے رب سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ میم ثانی ہمیں بتا رہی ہے رب سے امیدیں لگاؤ, ہمارا نبی بڑا کریم ہے, وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک امت کی بخشش کا فیصلہ نہیں کروائے گا.
میں اس سے آگے جاتا ہوں، میرے نبی کا نام محمد، حرف دال پر ذرا غور کریں۔ اس حرف دال کے علماء نے کئی معنی بیان کیے۔ حرف دال کا ایک معنی بتایا رہنما اور رہبر، حرف دال کا ایک معنی بتایا دلالت کرنے والا، حرف دال کا ایک معنی بتایا دعوت اللہ کرنے والا۔ رہبر اور رہنما پہلے معنی نے بتایا، میرے پیغمبر اس امت کے لیے ہادی بن کر آئے، میرے پیغمبر اس امت کے لیے رہبر اور رہنما بن کر آئے۔ وہ لوگ جو گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جو اپنے خالق حقیقی کو بھول چکے تھے، وہ لوگ جو دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکے تھے، میرے نبی رہبر بنے، میرے نبی رہنما بنے، اس انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، اس انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھایا، اس انسان کا رب سے تعلق جوڑا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا معنی دعوت اللہ بتا رہا ہے، میرے نبی نے ہمیشہ دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور بلکہ میرے نبی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام آپ کا دعوت اللہ بھی ہے، دعوت اللہ بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، لوگوں کو رب کے حکم سے رب کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا باذنہ وسراجا منیرا، میرے محبوب میں نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ کس نام کی برکت ہے؟ نام محمد کی برکت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ہم اس نام کی تاریخ کو معلوم کریں، یہ کتنا نام پرانا ہے، مختلف روایتیں ملی۔ کسی نے روایت پیش کی کہ حضور کا یہ نام محمد 1000 سال پرانا تھا، کسی نے روایت پیش کی 2000 سال پرانا تھا، کسی نے روایت پیش کی 9 لاکھ سال پرانا تھا۔ لیکن میں اس پر ایک اور حدیث آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا پتہ نہیں ہے کتنی عمر ہے، لیکن اس بات کا میں شاہد ہوں، اس بات کا میں گواہ ہوں کہ میں نے ایک ستارے کو چوتھے آسمان میں طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا وہ ستارہ بھی ایسا جو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، میں نے اس ستارے کو 72,000 سال مرتبہ تک مسلسل طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں، اپنی عمر کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ آخری بات سنی کہ 72,000 سال تک میں نے اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، محبوب نے فرمایا، جبرائیل، میرے رب کی کبریائی کی قسم، میرے رب کے جلال کی قسم، وہ ستارہ جس کو تو نے 72,000 سال مرتبہ تک طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم وہ ستارہ میں خود تھا، وہ ستارہ میں خود تھا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ نام 5 ارب 40 کروڑ سال پہلے اس کائنات کو روشن کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، رب نے پھر حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے، حضور کے وجود اقدس کی برکت سے، حضور کے نام نامی محمد کی برکت سے دنیا سے سارے جہالت کے اندھیرے بھی ختم کیے، کفر کے اندھیرے بھی ختم کیے، بے حیائی کے اندھیرے بھی ختم کیے۔ یہ وہ ستارہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی روشن کیا، یہ وہ ستارہ ہے جس نے زمین کو بھی روشن کیا ہے۔ یہ برکات کس نام کی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کے نام کی برکات ہے۔